بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے 50 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمہ اور آسان اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن و اسلام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک کا سچا اور فہم عطا فرمائے، آپ سب کو اور ہمیں اہل قرآن والوں میں سے بنائیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس نیکی کو ضائع نہ کریں، تو اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ سب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک سورۃ البقرہ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور تم ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور تم رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز، زکوٰۃ اور رکوع کرنے کے احکامات کی وضاحت کی ہے کہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے امت محمدیہ میں شامل ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور امت محمدیہ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل مستحق لوگوں کو شریعت محمدیہ کے مطابق زکوٰۃ دو۔ وَارْکَعُوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر یہود کو صلاۃ میں رکوع نہ تھا، اس وجہ سے اس آیت کے ذریعے انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا اصحاب محمد کے ساتھ نماز پڑھو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، تَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تو کیا نہیں، آ کا مطلب ہے کیا، فلا نہیں، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کیا تم لوگوں کو ایمان اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ البر اعمال خیر کے لیے ایک جامع لفظ ہے، یہاں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام میں داخلہ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ اور تم خود یعنی کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو ایمان اور بلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو، کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ یہاں پہ ابن جریج نے کہا کہ اہل کتاب اور منافقین لوگوں کو تو نماز روزے کا حکم دیتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آڑ دلائی ہے، لہذا جو شخص نیکی کا حکم دے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ سیدنا ابن عباس نے کہا یعنی تمہارے پاس جو نبوت، جو علم، عہد و پیمان تورات کی صورت میں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تو کفر سے روکتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ میں نے تم سے یہ عہد دیا تھا کہ میرے رسول کی تصدیق کرو، مگر تم نے اس عہد کو توڑا ہے، میری کتاب پہ جو لکھا ہے اس کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون
تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روکے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے فائدہ مند جو چیز ہے اور بلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اس چیز سے بچا جاتا ہے جو ضرر رساں ہے، جو جس نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہ عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا چاہیے، اور جس چیز سے روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود ترک کرے۔ کیونکہ کتاب کی تلاوت انسان کا رویہ بدلنا چاہیے، اور اسے ایک ایسا انسان بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہو، جو ہر کام کرنا چاہے جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم دے، اور اللہ تعالیٰ کے روکے سے اسے رک جانا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جس کام کرنے کا حکم دیتا ہے اگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رک جائے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاح، اور نماز کے، اور انہا، بلا شبہ، لکبیرۃ، یقیناً بہت باری ہے، الا مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی جس چیز خیر و بلائی کی وہ امید رکھتے ہیں نا، اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرے، جیسا کہ مقاتل بن حیان نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں۔ صبر کی اقسام یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے، ٹھیک ہے۔ اب ہے کہ اس کی تقدیر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بہت مدد ملتی ہے۔ جو کہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق سے نوازتا ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ روزے بھی صبر میں داخل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، صبر ہر مشقت کی دعا ہے، صبر پر مشکل کا حل ہے۔ اسی طرح صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے اور انسان میں استقامت آتی ہے، صبر کی جزا جنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصلاح، اور نماز کے ذریعے نا، کہ جو نماز ہے جو ایمان کی میزان ہے اور فواحش اور منکرات سے روتی، ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ اب نماز دین پر ثابت قدمی کے لیے نہایت مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بلا شبہ جو نماز ہے بہت بڑی ہے، یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والوں کے سوا سب پر شاق گزرتی ہے۔ یہ دل کی حاضری اور اعضاء کا سکون خشوع کہلاتا ہے۔ یہاں سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اور اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب ہے، کہ نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی آسان ہوتی ہے، کیونکہ خشوع خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ان کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ سب سے بوجھل جو چیز ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کے لیے سب سے بوجھل چیز ہوتی ہے خشوع سے مراد قلب کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ سر فکندہ ہونا،
اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا سکون اور مطمئن ہونا اور اس کے سامنے ذلت و فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر انکسار کا اظہار کرنا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں، الذین، جو لوگ، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، یقیناً وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یقیناً وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پہ کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ خشوع کرنے والوں کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی قبروں سے اٹھائے جانے کا اور رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور یہ کہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی زندگی مشیت پر موقوف ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائے گا، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں، جن کا وہ عدل و انصاف ہیں، جس طرح چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ چونکہ انہیں زندگی بعد الموت کا جزا کا یقین ہے، اس لیے ان کے لیے عبادت کا بچا لانا اور گناہوں سے باز رہنا آسان ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، جو کہ، انعمت، عطا کی میں نے تمہیں، انعمت، انعام کیا یا عطا کی، علیکم، تمہیں، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت عطا کی ہے تمہیں، فضلت، فضیلت عطا کی، کم، تمہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمت کو جو میں نے تم پہ عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا تھا، جو انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا کہ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ یہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ دخان آیت نمبر 32 میں کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 48 پہ فرماتے ہیں، لفظی ترجمہ ہے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو تم، یوماً، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، عن نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا، اور نہ، ہم، ان کی، ینصرون، مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان، کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اسے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے کیسے ڈرایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور اب قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی، کہ جس دن کوئی کسی قریبی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح سے، یہ سورۃ زمر ہے آیت نمبر 7 میں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبس آیت نمبر 34 اور 37 فرمایا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنے بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفطار آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اس دن حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کہ اس دن نہ ان کی کوئی سفارش قبول ہوگی، یعنی کہ کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کچھ نفع نہ دے گی، سورہ مدثر آیت نمبر 48۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ سورۃ طارق آیت نمبر 10 کہ اس دن جو ہے اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار ہوگا، کہ یہ چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق اور امید کو منقطع کر دے، کیونکہ اسے علم ہے کہ مخلوق اسے ذرا بر نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو جوڑنے اور نفع پہنچانے والی تکالیف کو دور کرنے والا ہے، بس صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی عبادت پر اسی سے مدد مانگے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نفسی ترجمہ ہے وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، نجینا اس میں نون علی زبر نا کا مطلب ہے ہم نے، نجی نجات دی نا ہم نے کم تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم تمہیں مبتلا کرتے تھے یا تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا العذاب عذاب میں، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ رہنے دیتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور میں، ذالکم تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ یہاں پہ کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی کہ تمہیں ذلت امیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ آل فرعون سے مراد فرعون کے خاندان کے لوگ ہیں یا مصر کے حکمران طبقے کے علاوہ آل فرعون میں اس کے علاوہ سارے ساتھی شامل تھے جو اس کے جیسے نظریات رکھتے تھے اور اس کو درست سمجھتے تھے۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا مختصر واقعہ ہے۔ فرعون نے ایک ہولناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ لپکی اور علاقۂ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی آباد ہیں داخل ہوگی اور ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی، مگر یہودیوں کے گھر محفوظ رہے۔ بظاہر اس خواب سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہودی فرعون کی سلطنت چھین کر اس کے زوال کا باعث ہوگا۔ جب فرعون نے اراکین سلطنت سے یہ خواب بیان کیا
تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کو اس شخص کا انتظار ہے اور جو کہ انہی میں سے پیدا ہوگا جس کے ذریعے انہیں حکومت ملے گی اور اقبال بلند ہوگا۔ تو غور و فکر کے بعد فرعون نے اپنے ممالک محروسہ میں یہ حکم جاری کر دیا کہ یہودیوں کے 9 مولود بیٹوں کو ایک خاص مدت تک قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو نہ چھیڑا جائے اور یہودیوں سے سخت ذلیل کام لیے جائیں۔ اسی طرح سے ہے یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تم سے کام لیتے تھے، تمہیں ایذائیں پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کہ وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وہ تمہاری تعداد کو کم کرنے کے لیے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو مذمت اور ذلت کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ تو یہاں پر ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی، تمہاری عورتوں سے خدمت لے کر انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، انہیں اظہار غلبہ کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا اور اسے مشقت دی جاتی تھی۔ بلاء کہ اصل معنی آزمائش کے ہیں اور آزمائش کبھی سختی کے ساتھ ہوتی ہیں تو کبھی آسودگی کے ساتھ، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں کہ ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ اب لاسٹ والی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب فَرَقْنَا پھاڑ دیا ہم نے بِكُمْ تمہارے لیے البحر سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 50 سورۃ البقرہ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو یعنی کہ کہہ رہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ رب العزت نے فرمایا اسی کے بارے میں ارشاد ہیں، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 ہے کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ اور نہ تم ڈرو گے۔ یہاں پر سیدنا موسیٰ جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت دائیں بائیں پر پیچھ پہاڑی سلسلے تھے، پیچھے لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا۔ سیدنا موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، یعنی انہیں آل فرعون سے چھڑا لیا، یعنی کہ بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے اور آل فرعون کو رب العزت نے اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77 میں پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈانپ لیا، اس چیز نے انہیں ڈانپا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسانی شعور کو اپنے مقام سے پھٹتے ہوئے سمندر کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ سوال کر کے چھوڑ دیا ہے کہ کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبو نہیں دیا گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے کہ جو لوگ رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ لشکر پانی کے سامنے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر چھوٹا سا ہے، تھوڑا سی لمبا ہو رہی ویڈیو یہاں پہ، کہ جس دن فرعون غرق ہوا، اس دن سیدنا موسیٰ نے کیسے شکر ادا کیا تھا، کیسے وہ شکر ادا کرتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر سال
محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے سیدنا موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 204۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو کہ ہم نے آیت نمبر 43 سے لے کے 50 تک کیا۔ سورۃ البقرہ۔ امید ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ بھی ضرور دینا ہے چھوٹا سا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔